جنت میں داخل کروں۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب نے نماز فرض کر کے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہم پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر احسان کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی اور پھر آپ نے کم کروائی، پورا طویل واقعہ ہے، رہ گئی 5۔ اچھا، بندہ پڑھے 5۔ ہمارا رب کیسا رحیم و کریم ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے رب نے فرمایا، جس کا مفہوم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، آپ کی امت پڑھے گی 5 نماز، میں 50 کا ثواب دوں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، بندہ پڑھے 5 نماز اور رب اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سنیں نماز پڑھنے کے کیسے کیسے فضائل ہیں، کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، پل صراط وہ بریج ہے جس کا راستہ 15,000 سال کی راہ ہے۔ جہنم کے اوپر بنا ہوا بریج تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ تو نمازی کے لیے کتنی بڑی نعمت یہ ہے کہ الحمدللہ نماز کی برکت سے پل صراط کے لیے اسے آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی یعنی چابی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو چند باتیں میں نے بیان کی۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک بے شمار نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں نماز پڑھنے کی فضیلت بے شمار ہے، وہیں پر نماز کو چھوڑنے کے نقصانات بھی بے شمار ہیں، اس کی وعیدیں بھی بے شمار ہے۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں نماز کے فضائل ہم نے سنے کہ نماز کی ایسی ایسی برکت ہے، آئیے وہاں پر یہ بھی سنتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں، کیسی کیسی وعیدیں اس کے حوالے سے بیان ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ گچھ نماز کے بارے میں ہوگی۔ سنیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔
آج پیارے اسلامی بھائیوں علاقے یا محلے کے پولیس اسٹیشن میں ہمارا نام آ جائے نا، بندہ مارا مارا پھرتا ہے، بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ جناب میرا نام آ گیا، اب کیا ہوگا؟ مجھے اٹھا لیا جائے گا، بلا لیا جائے گا، بٹھا لیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، بنے گا کیا؟ اے پیارے اسلامی بھائیوں، وہاں پر تو کوئی نہ کوئی صورت بن سکتی ہے، اللہ نہ کرے اگر نماز قضا کرنے کے سبب جہنم کے دروازے پر ہمارا نام لکھ دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ اور سنیے، والد اعلیٰ حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جو بے کسی سبب اور عذر کے نماز ترک کرتے ہیں اور خدا اور رسول سے اصلاً یعنی بالکل نہیں شرماتے، قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے تمام دنیا دینا چاہیں گے قبول نہ کی جاوے گی، اور جو یعنی اگر 1000 برس روئیں گے نجات نہ ملے گی۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت یعنی بالکل چھوڑ دے، اس سے بات نہ کرے، اس کے پاس نہ بیٹھے، تو ضرور وہ بے نمازی اس بائیکاٹ کا سزاوار یعنی اسی لائق ہے۔ بے نمازی کی صحبت سے بچنے کی تاکید مزید کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیت پیش کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں اللہ پاک پارہ 7 سورۃ الانعام آیت 68 میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں تو بے نمازیوں کی صحبت سے بھی بچنے کا منع، بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کہ بے نمازیوں کی صحبت میں بھی نہ بیٹھے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اسلامی بھائیوں میں کیا، اسلامی بہنوں میں کیا، کہ آج مسلمان مسجدوں سے دور نظر آتا ہے، آج مسلمان دین سے دور نظر آتا ہے، آج مسلمان نمازوں سے دور نظر آتا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار نظر آتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کرائسس کا رونا رو رہا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو کسی کے گھر میں ناچاکیاں ہے، تو کوئی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ادھر کے دورے کر رہا ہے، کوئی ادھر کے چکر لگا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے، نماز کو ادا کرنا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا وظیفہ بتائیے، کون سا وظیفہ سب سے بڑا ہے؟ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آج مسلمان ہے کہ دوسری تیسری چیزوں کے پیچھے لگا ہے اور نمازوں کو قضا کر رہا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کو نارمل نہ لیجئے، یہ نہ سمجھیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے چل جائے گا۔ بے نمازی سے اللہ پاک کتنا ناراض ہوتا ہے، سنیے بے نمازی کو کیسی کیسی سزائیں دی جائے گی۔ سنیے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1 اس سے تنگی، اور نمبر 2 قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ نمبر 3 اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ نمبر 4 وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا، اور نمبر 5 جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ آگے سنیے، جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا۔ وہ 15 سزائیں سنیے کیا ہیں؟ 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتے کان کھول کر سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اسے نارمل نہ لے، رب کے عذاب کو ہلکا نہ جانے، یہ نہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھیں گے چل جائے گا۔
سنیے بے نمازی کو دنیا میں ملنے والی سزائیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ نمبر 3، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ نمبر 5، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ آج یہ شکایت کرتے دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسئلے حل نہیں ہوتے، پریشانیاں سولو نہیں ہوتی۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ بے نمازی کے حق میں اگر کوئی نمازی بھی دعا کرے، اس بے نمازی کے حق میں اس نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب غور کریں، ہمارے مسائل حل کیسے ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور کیسے ہوگی، ہم اپنی پریشانیوں سے کیسے نجات پائیں گے۔ سنیے، موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا، اور نمبر 3، پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی، ہڈی کریک ہو جائے گا، 6 مہینے تک بندہ اٹھ نہیں پاتا ہے، کمر میں مسئلہ ہو جائے، کھڑے ہو کر نماز بندہ پڑھ نہیں پاتا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو کریں کہ جو بے نمازی ہوگا اس کو قبر میں کیسے دبایا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ اور سنیے، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اور نمبر 3، قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی، جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرے گا اور کہے گا میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، وہ حساب کی سختی۔ نمبر 2، رب قہار کی ناراضی، اور نمبر 3، جہنم میں داخلہ ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا یہ عذاب، یہ سارے عذاب نہیں، ایک عذاب بھی برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ ہمارا تو جسم بڑا کمزور ہے، ہم جہنم کی قبر کی آگ کہاں سے برداشت کریں؟ ہم سے تو دھوپ برداشت نہیں ہوتی، نازک جسم ہے، نازک بدن ہے، ہماری کیفیت اتنی کمزور ہے کہ تھوڑی دھوپ بڑھ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو کریں، نماز چھوڑنے کے سبب اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی کیسے رہیں گے؟ آج گرمی کی سیزن میں بغیر اے سی بغیر پنکھے کے اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے، قبر میں اتنی سی چھوٹی سی قبر ہوگی، تصور تو کرے کہ وہ قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، آگ سلگا دی جائے گی، اور وہ دنیا کی آگ نہیں، وہ جہنم کی آگ ہوگی کہ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز یہ جہنم کی آگ ہے۔ کیا وہ آگ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہم نہیں طاقت رکھتے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ کے کسی بھی عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
پھر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم سے نمازیں پڑھی نہیں جاتی. نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ بندہ مسجد میں آئے دلی طور پر سکون ملتا ہے. بندہ مسجد میں آئے رب کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے. بندہ مسجد میں آئے خیر و برکت اسے نصیب ہوتی ہے. بندہ مسجد میں آئے تو مسجد کی آب و ہوا اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان مسجدوں سے دور ہے. سنیے منقول ہے بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں 3 لائنیں لکھی ہوگی. نمبر 1 اے اللہ کا حق برباد کرنے والے. 3 سطریں لکھی ہوگی اے اللہ کا حق برباد کرنے والے. نمبر 2 اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص. نمبر 3 جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس